الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی من اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر وأحب إلى اللہ من المؤمن الضعیف او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، انسان کے پاس جان و مال کی شکل میں اور عزت و آبرو کی شکل میں جتنی چیزیں موجود ہیں وہ سب کے سب اللہ کی امانت ہے۔ انسان ان چیزوں کا مالک نہیں ہے بلکہ امین اور محافظ ہے۔ اللہ نے ایک مقررہ وقت کے لیے انسان کو یہ نعمتیں عطا کی ہیں تاکہ وہ ان کا استعمال کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، اور اس بات کی بھی اللہ نے ذمہ داری دی ہے کہ انسان ان چیزوں کی حفاظت بھی کرے۔ تو جتنی چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں ان تمام چیزوں کا خالق بھی اور مالک بھی تنہا اللہ ہے، اور ہم لوگ اپنی ان نعمتوں کے امین ہیں، امانت دار ہیں، محافظ اور نگراں ہیں۔ اس لیے ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا اور ان نعمتوں کی حفاظت اور قدردانی کرنا ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں عطا کی تھیں تم نے ان کی کیا قدردانی کی، ان کی حفاظت کیسے کی اور ان کا استعمال کیسا کیا، یہاں تک کہ ان نعمتوں کو حاصل کیسے کیا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ کوئی انسان قیامت کے دن اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکے گا جب تک کہ وہ اللہ کو 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افناہ، اللہ پوچھیں گے ہم نے تمہیں زندگی عطا کی، اسے کہاں ختم کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، ہم نے تمہیں جوانی عطا کی، اس جوانی کو کہاں استعمال کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے حاصل کیا، اور چوتھا سوال اس کو کہاں خرچ کیا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو کچھ علم اللہ نے عطا کیا اس پر کہاں تک عمل کیا۔ یہ سوالات ہر انسان سے قیامت کے دن کیے جائیں گے۔ اب پرچہ پہلے ہی آؤٹ ہو چکا ہے،
سوالات معلوم ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے جوابات کی تیاری ہمارے لیے آسان ہے، اور جوابات کی تیاری کا طریقہ یہ کہ خدا کی دی ہوئی ان نعمتوں کا صحیح استعمال کیا جائے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں کہا جا سکے کہ ہم نے اپنی جان، اپنے مال، اپنی جوانی اور اپنی زندگی اور اپنے علم کا صحیح استعمال کیا تھا۔ صحیح استعمال میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جہاں جیسی ضرورت ہو انسان وہاں اپنی نعمتوں کا اتنا ہی استعمال کرے۔ مال اللہ نے دیا ہے، انسان نے محنت اور جد و جہد کی، اللہ نے اسے مال سے نوازا، تو یہ سوچ کر کہ اب یہ میرا اپنا مال ہے، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، جتنا چاہوں خرچ کروں، تو شرعاً اس کی بھی اجازت نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ بھی پیو بھی لیکن اسراف مت کرو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ کہیں ضرورت سے زیادہ مال خرچ کرنا، جتنی ضرورت ہو اس سے زائد خرچ کرنا، یہ فضول خرچی اور اسراف کے دائرے میں آتا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ انسان خدا کی نعمتوں کا اتنا احتیاط سے استعمال کرے، اگر نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہا ہو تو بھی پانی ضرورت سے زیادہ استعمال نہ کرے۔ کوئی آدمی تالاب اور نہر کے کنارے بیٹھا ہے، اب اس کو وضو کرنا ہے، تو ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ پانی احتیاط سے استعمال کیا جائے۔ ہم لوگ تو وضو بنانے کے لیے گھر کا نل کھولتے ہیں تو بہت احتیاط سے، لیکن مسجد کا نل کھولتے ہیں تو بالکل آزادی کے ساتھ، بے فکر ہو کر۔ یہی فرق ہو جاتا ہے۔ شریعت کہتی ہے نہر کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کرو تو پانی اتنا ہی استعمال کرو جتنی ضرورت ہے۔ یہ ہے خدا کی نعمت کا صحیح استعمال۔ ایسے ہی مال، اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کرو۔ شادی بیاہ کا موقع ہے، یہ سوچ کر کے خوشی کا موقع بار بار نہیں آتا، اور اب یہ گھر کے آخری فرد کی شادی ہے، اس لیے سارے ارمان یہی نکال لیے جائیں، چاہے پھر قرض پر قرض ہو جائے۔ شرعاً یہ بھی درست نہیں۔ آج نکاح میں اس لیے بھی تاخیر کی جاتی ہے کہ ابھی اگر نکاح ہوگا تو ولیمہ چھوٹا ہوگا، اس لیے 6 مہینے کے بعد جب ہماری بسی اڑ جائے گی 2 لاکھ روپے کی، تب ہم بڑا ولیمہ کریں گے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ایک بکری کا بھی ولیمہ کر سکتے ہو تو کر لو۔ ایک بکری میں کتنا گوشت ہوتا ہے؟ تو مال کی حفاظت بھی ضروری۔ آج ہمارے مسلمان بھائی بطور خاص مال کی حفاظت اور نگرانی میں بہت پیچھے۔ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں پر خوب استخارہ کرتے ہیں۔ بہنوں کو دینا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ بیوی کی بھی ضرورت ہے۔ ماں باپ کے علاج پر خرچ کرنا ہے تو سوچتا ہے کہ اکیلا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میرے دوسرے بھائی بھی تو ہیں، وہاں بھی استخارہ کرتا ہے۔ کہیں پر صدقہ کرنا ہے تو بھی جیب میں ہاتھ ڈال کے اچھی سے غور کرتا ہے، ہاتھ میں 5 کا ڈالر ہے یا 10 ہے۔ استخارہ کر کے صدقہ کرتا ہے۔ لیکن کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے اسپیشل ریچارج کرنا ہو تو بغیر استخارے کے ریچارج ہوتا ہے۔ موبائل کا
نیٹ ختم ہو جائے لوگ اس طرح تڑپتے اور مچلتے ہیں جیسے مچھلی کو پانی سے نکال کر باہر رکھ دیا جائے۔ موبائل کی دکان بند ہے تو اپنے دوستوں کے وائی فائی سے ادھار نیٹ لے کر استعمال کر دیں اور جتنی جلد ممکن ہو ریچارج کر لیتے، اس میں تاخیر نہیں ہوتی۔ نشہ کرنا ہو تو بغیر سوچے روزانہ پان کھانے پر، گٹکا کھانے پر، تمباکو کھانے پر، موبائل ریچارج پر جتنا خرچ ہو، کوئی تردد نہیں ہوتا ہمارے نوجوانوں کو خرچ کرنے۔ گھر کی تعمیر کا مرحلہ ہے، ہمارے بڑے سرپرست و حضرات بھی زیادہ سوچتے نہیں، بس جتنا اچھا گھر بن جائے، کہتے ہیں کہ گھر ایک مرتبہ بنتا ہے، تو قرض پر قرض لے کر گھر عالیشان بناتے ہیں۔ اور اللہ نے جو مال کی شکل میں نعمت عطا کی ہے اس کو اس طرح ضائع اور برباد کرتے ہیں، فضول خرچی، ضرورت سے زیادہ استعمال۔ جبکہ شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ نے تم کو جو نعمتیں دیں، پہلا ضابطہ ان نعمتوں کو حاصل کرو جائز طریقے پر، دوسرا ضابطہ ان نعمتوں کا استعمال کرو شریعت کے احکام کے مطابق، اور تیسرا ضابطہ ان نعمتوں کو ضائع اور برباد ہونے سے بچاؤ، اس لیے کہ تمہاری جان، تمہارا مال، یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانتیں، اور اللہ نے حکم دیا کہ ان نعمتوں کی قدر بھی کرو، ان کا صحیح استعمال بھی کرو اور ان کی حفاظت بھی کرو۔ یہی وجہ ہے کہ کسی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ خودکشی کر لے، وہ اپنی جان کو ختم کر لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دی ہوئی جان اس کی اپنی نہیں ہے، یہ تو خدا کی امانت ہے۔ خدا جب چاہے گا تو اپنی امانت کو واپس لے لے گا۔ انسان کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی جان کو ختم کر لے اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو اتنا ناپسند فرمایا کہ آپ کے پاس اگر ایسا جنازہ لایا جاتا کہ مرنے والے نے خودکشی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے، صحابہ سے کہتے اپنے ساتھیوں کی نماز خود پڑھ لو۔ عام طریقے پر جب یہ بات کہی جائے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو تو بس لوگ سمجھتے ہیں جان کی حفاظت کا مطلب خودکشی مت کرو، زہر مت کھاؤ، کوئی اور ایسا راستہ اختیار مت کرو جس سے فوری طور پر انسان کی جان چلی جائے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہماری اپنی قوم اور ہماری اپنی جماعت کا ایک بڑا حصہ سلو پوائزن، تھوڑا تھوڑا زہر روز کھا کر خودکشی کی راہ پر چل رہا ہے۔ ایک انسان زہر کھا کر فوراً مر جاتا ہے، لیکن بعض لوگ نشہ کر کے تھوڑا تھوڑا زہر کھا کر روزانہ تھوڑا تھوڑا مرتے ہیں، اور ایک وقت تو آتا ہے کہ یہی تھوڑا تھوڑا زہر ان کے خاتمے کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ نشہ کرنا جو ہے یہ خدا کی دی ہوئی جان کی امانت کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، دیکھو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈال۔ آج طرح طرح کے نئے نئے نشے نکل چکے ہیں اور نوجوان تیزی سے نشے کے عادی ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت کی راہ پر ڈال رہے ہیں۔ حالانکہ نشے کا شکار ہو کر ایسی ایسی اموات ہوئی ہیں جو عبرت کے لیے بہت کافی، لیکن لوگ عبرت حاصل نہیں کرتے۔
اور جو دوسروں سے عبرت حاصل نہیں کرتا وہ خود عبرت بن جاتا ہے، پھر دوسرے اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ اور اس نشے کا نقصان کیا ہے کہ مال تو ضائع ہو رہا ہے، روزانہ مال برباد ہو رہا ہے، جان بھی ضائع ہو رہی ہے، اور شریعت کہہ رہی ہے جان کی حفاظت اور مال کی حفاظت ایک اسلامی فریضہ ہے۔ اپنے جان کی حفاظت کرتے رہنا، اپنے مال کی حفاظت کرتے رہنا، اور یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی جان اور مال پر حملہ کرے تو اس سے اپنی جان اور مال کو بچانا، اپنا دفاع کرنا، یہ بھی شریعت کا ایک فریضہ ہے۔ لیکن دوسرا کوئی آ کر جان مال پر حملہ کرے وہ تو بات کی بات ہے، وہ زندگی میں کبھی کوئی ایسا حادثہ پیش آتا ہے، لیکن آج خود انسان اپنی جان اور اپنے مال کا دشمن بنا ہوا ہے۔ نشہ کرنے والے نوجوانوں کو آپ دیکھ لیجئے، ان کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا کہ سارا پیسہ نشے پر خرچ ہو رہا ہے، اور ان کی صحت دیکھ لیجئے آپ، ان کے پاس جوانی کے دن آتے ہیں، جوانی نہیں آتی، نہ بے باکی نہ بے تابی نہ ہوشیاری، نہ بے باکی نہ بیداری نہ بے تابی نہ ہوشیاری۔ جوانی کتنی شرمندہ ہے آ کر نوجوانوں میں، ان سے کوئی محنت کا کام نہیں ہوگا، اور اپنی جان اور مال کی حفاظت تک ان سے ممکن نہیں ہو سکے کہ انہوں نے نشہ کر کر کے اپنے آپ کو اندر سے کھوکھلا کر لیا۔ آج ملک کے حالات کیسے ہیں؟ جان، مال، عزت و آبرو، دین و ایمان سب خطرے میں، سب ایک طرح سے داؤ پر لگا ہوا ہے۔ کس مسلمان کی جان اور مال پر کہاں حملہ ہو جائے، کس مسلمان کے دین و ایمان پر کہاں حملہ ہو جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ سفر کرتے ہوئے کسی اجنبی جگہ پر، کسی ریلوے اور بس اسٹیشن پر، کسی بھی جگہ پر کسی مسلمان کے ساتھ شرپسند عناصر کوئی بھی غلط حرکت کر سکتے ہیں، اس کا مال چھین سکتے ہیں، اس پر حملہ کر سکتے ہیں، یا اس کے ایمان پر حملہ کر کے اس سے شرکیہ اور کفریہ نعرہ لگوا سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان اپنے جان و مال، دین و ایمان، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کتنی تیاری کر رہا ہے؟ کوئی تیاری نہیں۔ میں نے کہا نا، تیاری دور کی بات ہے کہ ورزش کی جائے، اپنے محلے کی، علاقے کی نوجوانوں کی ایسی جماعت بنائی جائے جو ظالم کا ہاتھ پکڑے، مظلوم کی مدد کرے، صحت اور تندرستی کا خیال رکھا جائے، اور اپنے آپ کے دفاع کے لیے کچھ سیکھا جائے، یہ سب تو بہت دور کی بات ہے۔ ہمارا نوجوان نشہ کر کے، غلط شوق کر کے، موبائل اور انٹرنیٹ میں لگ کر، اپنے مال کو غیر ضروری جگہوں پر خرچ کر کے ایسا بن گیا، یہ اپنے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ بس خوش فہمی میں جی رہے ہیں، کہیں کچھ ہو جائے گا تو دعائیہ نشست رکھ لو، آیت کریمہ 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو، لوگوں کو لعن طعن کر لو، بد دعا دے دو، اور انتظار کرو کہ جیسے بدر کے موقع پر فرشتے اتر گئے تھے ویسے ابھی بھی اتر جائیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بدر کے فرشتے اس وقت اترے جب 1,000 کے سامنے 313 صحابہ میدان میں اترے۔ صحابہ مدینے میں بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد نہیں کر رہے تھے نا۔ ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے، رکشے کے پیچھے 313 بس یہ لکھوا لیتے ہیں، بائک کے پیچھے 313، موبائل نمبر میں 313، بس اتنا لکھ کر وہ سمجھتا ہے کہ میں بھی انہی صحابہ کرام جیسا مضبوط ایمان والا بن جاؤں گا،
ان کے جیسی شجاعت اور بہادری میرے اندر آ جائے گی۔ اس 313 والے سے آپ 3 کلمہ سن لو تو غلطی آئے گی، 13 غلطی آئے گی۔ یہ حال ہے۔ اس لیے ہمارے عزیز نوجوان دوست و احباب اپنے آپ کو بیدار کریں، غور کریں کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں، کیا کرنا تھا، کیا کر رہے ہیں۔ خدا نے ہمیں بھی صحت دی، خدا نے ہمیں بھی مال عطا کیا، خدا نے ہمیں بھی صلاحیتوں سے نوازا۔ ہم اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو، اپنے وسائل کو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کے تحفظ کے لیے، اپنے مال کی نگہبانی کے لیے استعمال کریں اور اپنے عزم و حوصلے کو بلند رکھیں، چاہے ملک کے حالات کیسے بھی ہو، لیکن کبھی بھی پس ہمتی اور بزدلی کا شکار نہ ہو۔ اور اگر موبائل پر، اخبار میں، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی خبر آتی ہے جو ہماری اپنی قوم کی بزدلی کو بتانے والی، گجرات کے فسادات ہوئے، ایک نوجوان کا فوٹو شائع ہوتا ہے۔ جب گجرات کے تعلق سے کوئی خبر، مضمون شائع ہوتا ہے، وہ نوجوان یوں ہاتھ جوڑے اس طرح رو رہا ہے اور اس کا فوٹو شائع ہوتا ہے۔ مسلم اخبارات والوں کو اتنی عقل نہیں ہے کہ اس تصویر کا سائیڈ ایفیکٹ مسلم معاشرے پر کیا پڑے گا، اور نہ سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں کو اتنا شعور ہے کہ ایسی خبروں کو اور ایسی تصویروں کو آگے شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ آج خاموش طریقے پر نفسیاتی جنگ جاری کہ اس قوم کو اور اس قوم کے نوجوانوں کو ذہنی طور پر، نفسیاتی طور پر اتنا مایوس کر دیا جائے کہ اگر یہ کہیں کچھ کر بھی سکتے ہوں اور کہیں کسی کا مقابلہ کر بھی سکتے ہوں تو نہ کر سکیں، یہ پہلے ہتھیار ڈالیں۔ پوری 1400 سالہ اسلامی تاریخ میں مسلمانوں پر بڑے ناگفتہ بے حالات آتے رہے ہیں۔ مسلم مورخین نے سب سے زیادہ بڑا حملہ جس واقعے کو قرار دیا اور جس حملے پر سب سے زیادہ آنسو بہایا ہے وہ تاتاریوں کا حملہ تھا۔ کیوں؟ تاتاریوں نے حملہ کیا اور بغداد کو اور مسلم علاقوں کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ انسانوں کے سروں کی اور کھوپڑیوں کا انہوں نے مینار تعمیر کیا۔ یہ نقصان کم تھا، بڑا نقصان یہ تھا کہ اس وقت مسلمان عزم و حوصلہ ہار چکے تھے، ہمت پست ہو چکی تھی۔ حال یہ تھا ایک تاتاری عورت 20 مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کرتی اور کہتی کہ سب یہیں رکے رہنا، کوئی جانا نہیں، میں گھر سے تلوار لے کر آ رہی ہوں، میں ابھی تم سب کو قتل کر دوں گی۔ ڈر خوف کا یہ عالم تھا، مسلمان اتنے زیادہ مرعوب اور ہیبت زدہ تھے، کوئی ایک اپنی جگہ سے نہیں ٹلتا۔ وہ اطمینان سے گھر جاتی، تلوار لے کر آتی، ایک ایک کی گردن اڑا دیتی، کوئی بھاگنے کی یا اس کو روکنے کی ہمت نہیں کرتی۔ آج بھی الگ الگ حملوں کے ذریعے اور الگ الگ طرح کی خبروں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے مسلمانوں کو پست ہمت بنایا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے عزم و حوصلے کو بلند کریں، اپنا تعلق خدا سے مضبوط کریں، ان صحابہ کرام کی تاریخ اور ان کی سیرت کو پڑھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن غزوات میں شریک ہوئے، جو مسلمانوں کی جنگیں ہوئی اور انہوں نے جس طرح اسلام کا دفاع کیا، اپنے آپ کا تحفظ کیا، ان کی تاریخ اور ان کے واقعات کو پڑھیں تاکہ ہمارے اندر بھی کچھ عزم و حوصلہ پیدا ہو اور اپنی قوم کے لیے، اپنے دین و مذہب کے لیے ہم لوگ کچھ کر سکیں۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں پر حملہ کر دیا جائے، یہ نہیں کہا جاتا کہ کسی کا بدلہ کسی سے لیا جائے، شریعت اس کی بھی اجازت نہیں دیتی، لیکن شریعت اس کو بھی گوارا نہیں کرتی حکمت اور مصلحت کے نام پر بزدلی کو اختیار کیا جائے۔ اللہ نے قرآن میں صاف کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تم پر حملہ کر رہے ہیں، تمہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تمہیں بھی ان پر حملہ کرنا چاہیے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن کبھی زیادتی مت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، یہ حدیث میں نے آخر میں اس لیے ذکر کی تاکہ زیادہ لوگ اس حدیث کو سن سکے اور یاد کر سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مقابلہ کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ یعنی اگر کوئی ہماری جان مال دین و ایمان عزت و آبرو اور اہل و عیال پر حملہ کرتا ہے، اس وقت تو بزدلی کے ساتھ سر جھکا دینے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنا یہ اسلامی اخلاقی انسانی اور قانونی فریضہ ہے۔ ملک کا قانون بھی انسان کو اس بات کی اجازت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنا تحفظ کرے اور عزم و حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے مال کی حفاظت کریں، ورزش کریں، کوئی ایسا کھیل کھیلیں جس سے پسینہ نکلے، جس سے صحت بنے۔ تو ہم لوگ کوئی ایسا کھیل کھیلتے نہیں ہیں، صرف IPL اور 20 ورلڈ کپ موبائل کا ریچارج کر کے وہ دیکھتے ہیں اور اسی سے خوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کھیل کی حوصلہ افزائی فرمائی جس سے انسان کا پسینہ بہتا ہے اور اس کی صحت بنتی۔ تیراکی، کشتی اور دوڑ کا مقابلہ، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، لیکن ہمارے نوجوان کو یہ سب کھیل پسند نہیں ہے جس میں بہت دوڑنا پڑے، اس کو تو وہ گاڑی پسند نہیں ہے جس میں سیل اسٹارٹ نہ ہو، یہ حال ہے۔ تو ہم لوگ محنت اور جد و جہد کا، مشقت کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اور اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی ہو اس کا دفاع کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ آج ہمارے اپنے شہر کی اور بیرون شہر کی تقریباً 70 سے 80 مساجد میں اس عنوان پر ہمارے احباب خطاب کر رہے ہیں، انسانی جان و مال کی حفاظت اسلامی اور انسانی فریضہ۔ تو ہم لوگ بھی اپنی ان نعمتوں کی حفاظت کریں تاکہ کل خدا کے دربار میں پوچھا جائے کہ اپنی جان مال وقت دین و ایمان عزت و آبرو کا تم نے کہاں استعمال کیا، ان کی کیسے حفاظت کی، تو ہم لوگ خدا کو صحیح جواب دے سکیں۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی اور ہماری اپنی قوم کی جان و مال دین و ایمان عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالی عزم و حوصلے کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا